آج عمران خان صاحب کے کیس کی دوبارہ سے ہیئرنگ تھی جس میں وکلاء اور ان کی فیملی کے لوگ گئے. وہاں پر عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے آج پھر کچھ پیغامات بھیجے ہیں جو ان کی ہمشیرہ نے باہر آ کر میڈیا سے شیئر کیے ہیں. عاصم منیر صاحب سے ریلیٹڈ انہوں نے پہلا پیغام تو یہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو واضح حکم دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دو. مطلب عاصم منیر اور ساتھی جرنلز کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کو مکمل ختم کر دو. یہ ان کی طرف سے احکامات ہے جیل کے اندر سے. مطلب یا تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں یا پھر پہلے بات چیت ہو رہی تھی جس پر انہوں نے ان کو منع کیا. وہ تو خیر پہلے بھی منع کر چکے ہیں جیل کے اندر سے. واضح احکامات ہیں ان کے کہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے بات کرنی ہے وہ میں جیل میں بیٹھا ہوں مجھ سے کر لیں. یاد کیجئے جب امریکہ سے مرغی فروش اور کچھ ہمارے اپنے جو ٹاؤٹس ہیں جرنلز کے، انہوں نے کچھ ڈاکٹرز کو بہلا پھسلا کر، اور وہ ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے بس بیچارے مشہوری کے چکر میں وہاں جا پہنچے، تو ہمارے وہ دوست ان کی ظاہر ہے ان کی خواہش تو یہی تھی کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس سے ہماری جو موومنٹ امریکہ میں تھی اس کو بہت شدید نقصان پہنچا. ابھی تک ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو خنجر لگا تھا پیٹھ میں وہ بہت گہرا لگا تھا. ابھی تک ہم اس میں سے ریکور کرتے ہوئے ہمیں وقت لگ رہا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ریکوری ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب عمران خان صاحب نے واضح پیغام وہی دیا جو ہم نے تب بات کی تھی. میں نے بھی تب بات کی تھی کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ان کے پاس عمران خان صاحب کا ایڈریس موجود ہے. عمران خان صاحب موجود ہیں اڈیالہ میں، عاصم منیر صاحب کو پتہ ہے وہاں ہیں. اگر جرنلز نے بات کرنی ہوئی تو وہ ان سے جا کے کر لیں گے. میرا یا کسی اور کا کام جرنلز کے ساتھ بات کرنا نہیں ہے. اگر واقعی جرنلز پاکستان کی بہتری کے لیے عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہوئے تو اڈیالہ جیل میں کر لیں گے. باقی باہر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب بکواس ہے. وقت ضائع کرنا ہے، ڈیلیوٹ کرنا ہے، ہماری موومنٹ کو خراب کرنا ہے، جو انہوں نے بہت ایفیکٹولی مرغی فروش اور اپنے کچھ اور ایجنٹوں کے تھرو کیا. خیر آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ عاصم منیر اپنی ساری فسائیت اس لیے کروا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے. آپ ملک پر لمبا عرصہ قابض رہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے میری انتخابات میں 2/3 میجورٹی کی جیت کو شکست میں بدلا. اس کے بعد 26ویں ترمیم لا کر عدلیہ کو کنٹرول کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا جو معاہدہ تھا اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے اور پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی جو حفاظت میں پاکستان کو کوئی کردار مل رہا ہے. یاد کیجئے جس دن یہ معاہدہ ہوا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اور عمران خان صاحب کا انتظار کروں گا کہ وہ کیا تبصرہ کرتے ہیں. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اس پر کیوں تبصرہ نہیں کر رہا تھا. میں نے صرف جو دوسرے لوگوں کے تبصرے تھے وہ آپ کے سامنے رپورٹ کر دیے تھے. میں نے اپنا کوئی تبصرہ اس کے اندر شامل نہیں کیا تھا. اب آپ کو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہوگی. آگے عمران خان صاحب نے کہا کہ 1 اکتوبر 2021 میں یہی کرکٹ ٹیم تھی جو کانفیڈنٹ تھی، مضبوط تھی. اس ٹیم نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. محسن نقوی نے اس ٹیم کو اور بورڈ کو ظاہر ہلا کر رکھ دیا، تباہ کر دیا، اور اس کی تباہی کی وجہ محسن نقوی اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے عاصم منیر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگلا میچ جیتنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اوپننگ بیٹسمین فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی ہوں، امپائر سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں، اور تھرڈ امپائر جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں. پھر ہی میچ جیتا جا سکتا ہے. یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا. ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے پاس ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری ہے اور وہ گھوڑ ریس کی کمنٹری کرتے تھے. ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ایک ڈپٹی کمشنر ہیں. چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ایک بیوروکریٹ ہیں. اب یہ وہ پوزیشنز ہیں جن سے ظاہر ہے آپ کی کرکٹ نے پرفارم کرنا ہے. ان پوزیشنز پر کسی ڈپٹی کمشنر، کیونکہ تنخواہیں زیادہ ہیں نا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ تنخواہیں وہاں ملینز کے اندر ہیں، کیونکہ کرکٹ بورڈ بہت مالی طور پر بہت تگڑا ادارہ ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، اسی لیے محسن نقوی کو بٹھایا ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے اپنے ہینڈ پکڈ وہاں پر بیوروکریٹ بٹھائے ہوئے ہیں. یہ سب پیسہ کمانے کا وہاں پر دا دپا لگایا ہوا ہے.
کوئی کرکٹ کے ساتھ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ معاملہ آگے کیا چلتا ہے۔ پشاور کے جلسے کے لیے عمران خان صاحب نے تاکید کی ہے سب مل کر کام کریں اور اس کو کامیاب بنائیں، اور آخر پر ایک بار پھر کہا کہ کے پی میں آپریشن کو فوری رکوائیں۔ ظاہر ہے تب یہ وادی تیرا والی بات میرا خیال ان تک نہیں پہنچی ہوگی، اس سے پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت آپریشن کو جو ہے وہ رکوائیں۔ آپریشن جو کے پی کے اندر چل رہا ہے وہ تباہی ہے، بیٹھ کر بات کریں، معاملات کو اور طرح سے سلجھائیں، اور دیکھیں جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں آج اس کا نتیجہ دوسری طرف کیا نکل رہا ہے۔